اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. والذاريات ذروا، قسم ہے بکھیرنے والیوں کی، اڑا کر جو بکھیر دیتی ہیں. فالحاملات وقرا، پس بوجھ اٹھانے والیوں کی. فالجاریات یسرا، پھر نرمی سے چلنے والیوں کی. فالمقسمات امرا، پس کام کو تقسیم کرنے والیاں. انما توعدون لصادق، بے شک جو تم وعدہ دیے جاتے ہو وہ سچا ہے. وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور بے شک جزا بھی قائم ہونے والی ہے. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، قسم ہے آسمان کی جو راستوں والا ہے یا حسن و جمال والا ہے. انکم لفی قول مختلف، بے شک تم مختلف باتوں میں پڑے ہوئی ہو. یؤفک عنہ من افک، اس سے وہی باز رکھا جاتا ہے جو پھیر دیا گیا ہو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ الذاریات کی ابتدائی 9 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے قبل سورہ قاف مکمل ہوئی. سورہ قاف کے اندر آپ حضرات نے سنا اور پڑھا کہ اللہ نے فرمایا کذالک الخروج، جس طرح یہ باقی معاملات اللہ رب العزت نے کیے ہیں ایسے ہی قبروں سے تم نکالے جاؤ گے. سورۃ الذاریات میں فرمایا انما توعدون لصادق، جو تم وعدہ دیے جاتے ہو یہ سچا ہے. اسی طرح سورہ قاف میں فرمایا انسان کی تخلیق کو بیان کیا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو پیدا کیا. یہاں پر انسان کی تخلیق کی حکمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اپنی جان میں غور کرو تمہیں اس بات ساری سمجھ میں آ جائے گی. اسی طرح سورہ قاف میں فرمایا فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ، رب کی تسبیح بیان کیجئے. سورۃ الذاریات میں فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو. سورہ قاف میں جھٹلانے والی قوموں کا اجمالی ذکر تھا، مختصر تذکرہ، اور یہاں پہ 5 قوموں کا تفصیلی بیان ہے.
بہرکیف صورت قاف کے اندر بھی قیامت کا مضمون تھا، اور یہاں صورت الذاریات میں بھی قیامت کا مضمون ہے، ساتھ دعوی توحید بھی ہے، شرک پر رد بھی ہے۔ اس سورہ کے دو حصے یا دو باب کہہ لیجیے، اور پہلے حصے اور پہلے باب میں شواہدات ہیں، شواہدات اربع سورت کے دعوے پر، جو تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے وہ سچ ہے، اس پر شواہد اور گواہیاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اس میں ہواؤں کا تذکرہ ہے، اور میں دیکھو ہوائیں کس طرح اللہ تعالیٰ کے امر سے وہ چیزوں کو بکھیرتی ہیں۔ فرمایا والذاریات ذروا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو بکھیرتی ہیں چیزوں کو اڑا کر۔ اللہ کریم نے چیز کو پیدا کہاں کیا؟ ایک انسان ہے، ایک جانور ہے، ذبح کر دیا گیا، اس کے گوشت کے حصے کہاں کہاں اللہ نے پہنچائے، بال ہواؤں نے اڑا کر کہاں پہنچائے، پھر وہ مٹی کے ساتھ مٹی بنے، پھر ان ذرات کو ہوا نے کہاں کہاں تک بکھیرا۔ یہ کون کرنے والا ہے؟ اللہ۔ ہوائیں کس کے امر سے چلتی ہیں؟ یہ تیرے رب کے امر سے چلتی ہیں۔ فالحاملات وقرا، ان گواہوں کی بھی قسم، یہ قسم بطور گواہ کے ہے۔ فرمایا وہ ہوائیں جو بوجھ اٹھا کر چل رہی ہوتی ہیں، بڑے بھاری بھاری بادل تیرے رب کے امر سے اٹھا کر چلتی ہیں۔ ایک جگہ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ بِأَمْرِهِ، یہ بارش سے پہلے جو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، بادلوں کو اڑا کے لے آتی ہیں، یہ کون لانے والا؟ یہ ہواؤں کو دیکھو اور نظارے اور اللہ کی قدرت کو پہچانو۔ فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا، ان ہواؤں کو دیکھو جو کتنی نرمی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اے انسان، جب تم خوشگوار موڈ میں ہوتے ہو تو تیرا اللہ کتنی دھیمی دھیمی پیاری پیاری ہوائیں چلا کے تمہیں سکون پہنچاتا ہے۔ فالمقسمات امرا، وہ ہوائیں کاموں کو بانٹ دیا کرتی ہیں، کہیں تیز چل کے فصلوں کو اجاڑ دیتی ہیں، درخت گر جاتے ہیں اور ٹوٹ جاتے ہیں، کہیں جھوپڑیاں اور مکان اڑ جاتے ہیں اور گر جاتے ہیں، اور کہیں نرم و نازک انداز میں چلتے چلتے بادلوں کو دھیما دھیما پہنچا کر موسم خوشگوار بنا دیتی ہیں۔ تو یہ ہوائیں، اور بعد میں کہا مقسمات امرا سے مراد فرشتے ہیں جن کی ڈیوٹیاں لگی ہیں، تم نے یہ کام کرنا ہے، تم نے وہ کام کرنا ہے۔ یہ کام کرنے والا یہ اللہ تعالیٰ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ چار گواہیاں دیکھو اور اس بات پر یقین کرو کہ جو اللہ یہ سارا نظام چلا رہا ہے، اس اللہ کے لیے دوبارہ قیامت کو قائم کرنا اور تمہیں جوڑ کے اکٹھا کر لینا کوئی مشکل نہیں۔ اس لیے آگے جواب قسم، انما توعدون لصادق، بے شک جو تم وعدہ دیے جاتے ہو وہ سچا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ سورہ یاسین میں فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ۔ جب سور پھونکا جائے گا، سب چیخ اٹھیں گے، قبروں سے اٹھ کے محشر کے میدان کی طرف دوڑ رہے ہوں گے، یہ کیا ہو گیا، کس نے ہمیں اٹھا دیا؟ جواب آئے گا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ رحمان کا وعدہ سچا ہو رہا ہے، نبیوں کی بات سچ ثابت ہو رہی ہے۔ انما توعدون لصادق وان الدین لواقع، اور بے شک جزا کا دن بھی قائم ہونے والا ہے۔ دین کا معنی جزا، جیسے کہ مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ دین کا معنی شریعت بھی ہے، جیسے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ دین کا معنی قانون بھی ہے،
ما کان لیأخذ اخاه فی دین الملک، بادشاہ کا قانون. اسی طرح دین کا معنی پکار بھی ہے، الا للہ الدین الخالص، سچی پکار اللہ کا حق ہے. تو یہاں پہ دین کا معنی جزا، بدلہ، وہ بدلہ کا دن، جزا کا دن وہ بھی آنے والا ہے. والسماء ذات الحبک، فرمایا قسم ہے اس آسمان کی، ذات الحبک جو جال دار ہے. راہوں والا آسمان، حسن و جمال والا آسمان، دونوں معنی. راہوں سے مراد فرشتوں کے آنے جانے کے راستے، یا روزیاں اوپر سے اترتی ہیں. وفی السماء رزقکم وما توعدون، یا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، کلمہ طیبہ نیک اعمال اوپر جاتے ہیں، نیچے آتے ہیں. روایت میں ہے جب یہ آیت نازل ہوئی نا فرعون کے بارے میں، فما بقت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین، نہ آسمان رویا نہ زمین. تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کسی کی موت پہ آسمان رویا بھی ہے؟ میں ہاں، جب مومن آدمی دنیا سے رخصت ہوتا ہے نا تو دو دروازے آسمان کے، ایک وہ جہاں سے اس کی روزی اترتی ہے، دوسرا وہ جہاں سے اس کے نیک اعمال اوپر جلتے ہیں. وہ دروازے جب بند ہوتے ہیں تو پھر آسمان کو رونا آتا ہے. تو یہ دروازے ذات الحبک، راہوں والا آسمان، فرشتے اتر رہے ہیں جا رہے ہیں. اسی طرح زیب و زینت، جس نے ستاروں کا جال بچھا دیا، زیناہا للناظرین، اور آسمان کو سجا دیا اللہ نے دیکھنے والوں کے لیے. فرمایا والسماء ذات الحبک، آسمان جو جالدار ہے، جو راستے والا ہے، جو حسن و جمال والا ہے، وہ اس بات پہ گواہ، اس کی قسم. انکم لفی قول مختلف، بے شک تم مختلف اقوال میں، باتوں میں پڑے ہوئی ہو. یہ خطاب سب لوگوں سے ہے یا کفار قریش سے ہے؟ خاص کر دونوں باتیں درست ہیں. کبھی کہتے ہو یہ شاعروں کا کلام ہے، کبھی کہتے ہو جادوگروں کا کلام ہے، کبھی کہتے ہو اساطیر الاولین، یہ پہلے لوگوں کی قصے اور پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں. انکم لفی قول مختلف، طرح طرح کی باتیں کرتے ہو. یؤفک عنہ من افک، اس سے وہی پھیرا جاتا ہے جو پھیر دیا گیا ہو. جو ازلی بد نصیب اور ازلی بدبخت ہو، پھرا ہوا، ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں تھڑا ہوا. یہ تھڑا ہوا اور پھرا ہوا وہی اللہ کے کلام اور اللہ کے محبوب کے پیغام سے دور ہٹ کے رہتا ہے. ورنہ خوش نصیب تو پروانوں کی طرح ٹوٹ پڑتے ہیں کلام الہی کو سننے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے کلام کے سن کر سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ شواہدات اللہ نے بیان کیے، ترجمہ دوبارہ سن لیجیے. فرماتے ہیں والذاریات ذروا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو بکھیرنے والی ہیں اڑا کر. فالحاملات وقرا، بوجھ اٹھانے والیاں. فالجاریات یسرا، نرمی سے چلنے والیاں. فالمقسمات امرا، کام کو تقسیم کرنے والیاں. انما توعدون لصادق، بے شک جو تم وعدہ دیے جاتے ہو وہ سچا ہے. وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور بے شک جزا قائم ہونے والی ہے. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، قسم ہے آسمان کی جو راستوں والا یا زیب و زینت والا ہے. انکم لفی قول مختلف، بے شک تم مختلف باتوں میں پڑے ہو. یؤفک عنہ من افک، اس سے وہی ہٹایا گیا جو دور کر دیا گیا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.